السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 21 فروری 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز میں اس حدیث پاک سے کرنے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسا اوقات انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو نہیں سمجھتا، اور اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنی دور مشرق اور مغرب ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں زبان پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ گورنر مکہ المکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہونے والی ڈانس ویڈیو پر فوری ایکشن لیتے ہوئے ڈانسر اور ویڈیو بنانے والے افراد کی گرفتاری کا حکم صادر کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کچھ لڑکیوں پر مشتمل ایک گروپ نے مغربی ڈانس کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کی، جس میں ڈانسر نے خود کو مکہ کی لڑکی کہتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد گورنر مکہ المکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے متعلقہ اداروں کو فوری طور پر حکم دیا ہے کہ اس تمام گروپ کو گرفتار کیا جائے اور اس پورے واقعے کی تحقیقات کی جائے۔ گورنر مکہ المکرمہ نے اس پورے واقعے پر شدید برہمی یعنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کی موسیقی ہمارے ثقافتی اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ گورنر نے متعلقہ اداروں کو حکم دے دیا ہے کہ اس تمام گروپ کو گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ واضح رہے، سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد لوگوں نے کافی شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ بہت سارے لوگوں نے اس پر کمنٹس کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کون سی مکہ کی لڑکی ہے جو خود کو اہل مکہ بتاتی ہے اور اس کا مکہ اور اہل مکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور مکہ المکرمہ کی تمام خواتین کو اس لڑکی کے شر سے محفوظ رکھے۔ ریاض ریجن میں وزارت محنت یعنی مکتبہ عمل کی مخصوص تفتیشی ٹیموں کی جانب سے تفتیشی مہم کے دوران گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 402 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ وزارت محنت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ معمول کی تفتیشی کارروائیاں ریاض ریجن کے مختلف علاقوں کے علاوہ الخرج، افلاج، وادی دواسر اور الزلفی، شکرہ اور دوادمی کی مارکیٹوں میں کی گئی ہیں۔ وزارت محنت کے ڈائریکٹر جنرل یوسف السیالی نے مقامی اخبارات سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزارت محنت نے مختلف شعبوں میں سعودیزیشن کا جو قانون لاگو کیا ہے، اس پر اگر کوئی بھی عمل نہیں کرے گا تو وہ قانون کے شکنجے میں آئے گا اور تمام صورتحال کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ سعودیزیشن پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ریجنل ڈائریکٹر نے مزید کہا کہ تاجروں کو چاہیے کہ وہ مقامی قوانین پر سختی سے عمل کریں تاکہ سعودی نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ ملازمت کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ انہوں نے سعودیزیشن کے قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد اور تاجروں کے حوالے سے کہا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے بارے میں ادارے کے ٹول فری نمبر 19911 پر اطلاع دی جا سکتی ہے۔ ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ سعودی نوجوانوں کو برسر روزگار کرنا ہے۔ واضح رہے، وزارت محنت کی جانب سے مملکت کے مختلف پرائیویٹ سیکٹرز میں غیر ملکیوں کی جگہ سعودی نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے، جس پر سختی سے عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں موبائل مارکیٹ میں سعودیزیشن کا تجربہ کامیاب ہونے کے بعد دیگر شعبوں میں بھی تیزی سے سعودی نوجوانوں کو لازمی روزگار فراہم کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے۔ وزارت محنت کی جانب سے سعودی عرب کے تمام شہروں میں تفتیشی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں تاکہ اس قانون پر عمل درآمد کرایا جائے۔ یہ تمام تفتیشی کارروائیاں کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں۔ مکہ المکرمہ کے ایک ہوٹل میں کام کرنے والے سعودی شہری نے اپنے غیر ملکی مینیجر کی جانب سے جان بوجھ کر جوتا مارنے پر عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کورٹ کا ایک بینچ کیس کا جائزہ لے رہا ہے۔ اخبارات کے مطابق مقامی شہری نے کرمنل کورٹ میں دعویٰ دائر کیا ہے کہ اس کے شعبے کے ایک غیر ملکی مینیجر نے نہ صرف اس سے بد زبانی کی ہے بلکہ جوتا دے مارا ہے۔ عدالت نے پہلی پیشی کے دوران دونوں افراد کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی، جس پر ایک شخص نے صلح کرنے سے انکار کر دیا اور گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے عدالت سے رجوع کرنے سے قبل ہوٹل کے قانونی امور کے شعبے میں درخواست دیتے ہوئے اس سے انصاف طلب کیا تھا، لیکن مجھے کسی قسم کا انصاف نہیں ملا ہے۔
سعودی شہری نے مزید کہا ہے کہ مینیجر نے میرے ساتھ بدزبانی کی اور مجھے جوتا مارا، اس لیے ہوٹل کا ایک ذمہ دار عہدیدار بھی اس وقت موجود تھا۔ ہوٹل کے قانونی امور کے شعبے نے اس جانب اس شکایت کا جائزہ لیتے ہوئے دونوں افراد کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی، مگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، لہٰذا اب یہ کیس کورٹ میں آ گیا ہے۔ طائف بہا ہائی وے پر روڈ سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک ایشیائی ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے جو صحت کے معیار کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کافی زیادہ گوشت لے کر جا رہا تھا۔ ایشیائی ڈرائیور ناقابل استعمال اور صحت کے لیے نقصان کے باعث بننے والا گوشت جازان سے طائف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ روڈ سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ ایشیائی ڈرائیور سے تفتیش کی گئی تو اس نے بتایا کہ وہ طائف کے مختلف ریسٹورانوں یعنی ہوٹلوں کو گوشت سپلائی کرتا ہے۔ فورسز نے کہا کہ ڈرائیور نے گوشت منتقل کرنے میں صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا تھا، غیر معیاری طریقے سے گوشت کی منتقلی وہ ناقابل استعمال بن جاتا ہے، اس طرح سے اس شخص کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ دوستو، ہوٹل سے کھانا کھانے والے وہ تمام افراد اس کنڈیشن کو یاد رکھیں کہ اس طرح کا غیر معیاری گوشت آپ کو پکا کر کھلایا جاتا ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے ضبط شدہ گوشت بلدیہ طائف کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ فورسز نے کہا کہ اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کے علاوہ صحت کے اصولوں کے مطابق یہ ایشیائی ڈرائیور کام نہیں کر رہا تھا، لہٰذا اس کے خلاف مختلف قوانین کے لحاظ سے کارروائی کی جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ کھانا پینا اپنے گھر پر ہی بنائیں، اپنے روم پر بنائیں، تاکہ اس طرح کی جو حرکات کرنے والے لوگ ہیں جو کہ لوگوں کی صحت سے کھیلتے ہیں ان سے بچا جا سکے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹرک اور دیگر لوڈنگ گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ ایسے ٹرک یا لوڈنگ گاڑیاں جس میں مٹی یا ریت لے کر جائی جا رہی ہوگی انہیں مناسب انداز میں ڈھکنا ضروری ہے۔ نہ ڈھکنے پر ٹریفک خلاف ورزی شمار ہوگی جس پر 500 سے 900 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ مزید یاد رہے، محکمہ ٹریفک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مذکورہ خلاف ورزی کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ ایسے ٹرک اور گاڑیوں کو پولیس کی تحویل میں لے لیا جائے گا جو اس خلاف ورزی کی مرتکب پائی جائیں گی۔ ٹریفک پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ لوڈنگ گاڑیوں میں سامان منتقل کرنے کے کچھ اصول مقرر ہیں، اس کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں۔ لوڈنگ گاڑیوں کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں اس کا مقصد شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے، خاص طور پر ایسی لوڈنگ گاڑیاں جس میں بجری، ریت یا پتھر منتقل کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اکثر بڑے ٹریفک حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ گاڑیوں کی لوڈنگ کرنے والے حصے میں مقررہ مقدار سے زائد اشیاء رکھنا بھی ٹریفک خلاف ورزی شمار ہوتا ہے، خاص طور پر ایسی لوڈنگ گاڑیاں جس میں بجری، مٹی اور پتھر منتقل کیے جاتے ہیں۔ ان ڈرائیوروں کو انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ لوڈنگ کے حصے پر ترپال نہ ڈالنے کی صورت میں اڑنے والی مٹی یا پتھر سے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو کافی خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ ریت یا مٹی منتقل کرنے والے ٹرکوں کے ڈرائیوروں کو چاہیے کہ وہ مقررہ معیار کی ترپال عقبی حصے یعنی پچھلے حصے کو لازمی ڈھانپنے کے لیے استعمال کریں تاکہ پتھر اور مٹی سڑک پر نہ پھیلے۔ دوسری جانب ٹریفک پولیس نے کہا کہ مختلف شہروں میں ہیوی ٹریفک کے لیے مختلف ٹائمنگ یعنی کہ کس ٹائم پر انہوں نے آنا ہے روڈز پر وہ مقرر کیے گئے ہیں، جس پر خلاف ورزی کرنے پر بہت زیادہ ان ڈرائیوروں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، لہذا تمام ہیوی ٹرک کے مالکان اور ڈرائیورز احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ بروز جمعہ مملکت کے شمال وسطی اور مشرقی ریجن میں ٹیمپریچر میں کافی کمی ہوگی، جبکہ 9 علاقوں میں گرد و غبار کی ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق الجوف، حدود شمالیہ، قصیم، حائل، ریاض، مشرقی ریجن اور نجران کے جنوب اور مغربی علاقوں میں گرد آلود تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ مملکت کے شمالی وسطی اور مشرقی علاقوں میں ٹیمپریچر مزید کم ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ تبوک اور الجوف، حائل، مدینہ منورہ میں بارش کا کافی زیادہ امکان ہے جس سے موسم مزید سرد ہو جائے گا، لہٰذا تمام افراد جو ان علاقوں میں رہتے ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ڈرائیونگ کے دوران خاص طور پر ہائی وے پر نکلنے سے پہلے موسم کی لازمی صورتحال جان لیں تاکہ کسی بھی قسم کی مشکلات سے بچا جا سکے۔